ادارہ کشیدگی کو مستقل امن میں بدلنے کے لیے کتنا ناگزیر دیکھ رہے ہیں، اور کیا پاکستان کے بغیر یہ ڈیل پائیدار ہو سکتی ہے؟ جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اس میں سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اس کے معاہدے کو کامیاب کرنے کے لیے، دو ملکوں کو جو 47 ایئر سے آپس میں کانٹیکٹ میں نہیں تھے، کبھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہمیشہ لڑائی کی بات کر رہے تھے اور پرووکیٹنگ تھریٹنگ اسٹیٹمنٹ دیتے تھے، ان ممالک کو اگر لا کے ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے بٹھا دیا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیں میڈیٹر کا کام جو ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ آپ نے وہ ان کو بھی فیڈ کریں، ان کو فیڈ کریں، اٹس ناٹ دیئر جاب۔ بٹھا دیا، بیسٹ انوائرمنٹ کریٹ کر دی ان کے لیے، آپ نے جو ان کے پوائنٹ تھے وہ آپ نے دوسروں کو بتا دیے، ان کو پوائنٹ ایک دوسری پارٹی کو بتا دیے، اینڈ دین کریٹ بیسٹ انوائرمنٹس۔ یہ کام ہے، اور یہی پاکستان نے وہ کچھ خوشخبری سے کہ دنیا کرنے تک کی، ایک چھوٹے ملک نے ایک سپر پاور کو اور پھر ایک ایران کو آپس میں بٹھا کے دینی مسائل کو حل کیا ہے۔ آئی تھنک اٹ ول بی ریمبرڈ ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ کہ کس طریقے سے پاکستان نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، پرائم منسٹر پاکستان نے انت تک بھی کر کے سنسیئرٹی سے، خلوص دل سے، خلوص نیت سے جو باتیں کی ہیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی۔ آپ کے سامنے دنیا بے بس ہوئی تھی، ایوری بڈی واز کیپنگ دا فنگر کراس کہ آپ 2 گھنٹے کے بعد کیا ہونے لگا ہے، کیا ایران امریکہ کرے گا، ایران کو کتنا تباہ کرے گا۔ یہاں تک لوگ اسپیکولیٹ کریں کہ شاید نیوکلیر اٹیک کر دیں، ان کے اوپر بم مار دیں، اس سے جو آپ کے سیویلائز ختم کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ دس از بٹ اونلی پاسبل تھرو دس۔ تو یہ میرے خیال میں 2 گھنٹے پہلے اگر پرائم منسٹر پاکستان نے ٹویٹ کیا، ریکویسٹ کی سیز فائر کی، ان کو کہا کہ جی آپ اسٹیٹس اور اس کو ٹیمپرری کھول دیں، وہ بھی ایران نے بات مانی۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دیکھیں تو ابھی یہ اس وقت یہ پرووکشن آل تھنگ ریسٹ آن امریکہ، ہر بات میں اپنی بات مان بنوائیں اور پھر ایک غلط باتیں بھی نہیں کریں۔ اس وقت وہ بات کریں جو بالکل پازیٹیو جا رہی ہیں، اور اس سے آگے کے لیے آگے کے راستے کھلتے ہیں۔ بالکل عارض نواز صاحب، بالکل ایکسٹریم ایگریشن سے ہم دیکھ رہے ہیں دونوں فریقین جو ہیں وہ ٹیبل ٹاکس پر راضی ہیں، ٹیبل ٹاکس ہوئی بھی ہیں۔ بے شک پہلا جو مرحلہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ اتفاق نہیں ہوا، لیکن جو اگلا مرحلہ ہے اس میں امید کی جا رہی ہے، اور آگے ظاہر ہے یہ جو اہم نکات تھے اس کے وہ 2 ہی تھے، یا اسٹریٹ آف ہرمز تھا یا پھر جو آپ کی یورینیم انریچمنٹ ہے اس کی بات تھی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اس معاملے کا جو حل ہے وہ بہت قریب ہے اور یہ معاملہ اب سیٹل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو بہت امید ہے، اور اس میں ایریٹنٹس ابھی بھی ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ ہم کہیں گے بالکل ساتھی سیٹل ہو گئی ہے۔ ضرورت فرق ہے، ایران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 460 یورینیم جو انرچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ کو حوالے کرنے کی بات نہیں کی۔ امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس طرح کی جو باتیں کی اس کے بدلے میں ہم ان کے پیسے، جو پیسہ فریز ہے وہ ایسٹ فریز کے واپس کریں۔ دیکھیں یہ ان کا رائٹ ہے، جب آپ اگر انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی اب ایران کی جو 460 کلو گرام تھا یہ یورینیم، وہ انہوں نے جس ملک کو بھی دیا وہ اس سے سب کنفرم ہو جاتا ہے، اور اب ایران جو ہے وہ یورینیم کو انیش نہیں کر رہا، تو پابندی اٹھانی چاہیے۔ پابندی اٹھانے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے سارے ایسٹس کو جو فریز کیا ان کو واپس کریں۔ تو آپ یہ بارگیننگ تو نہیں کریں کہ ان کے ایسٹ آپ نے دبائے میں کس قانون کے تحت دبا رہے ہیں باپ، جب وہ آپ کی ساری بات مان رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں ایسی باتیں کریں، جو یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے جب بیٹھے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، روزانہ کی پوائنٹ سے آپ کے کہیں نہ کہیں پازیٹیو خبر آ رہی ہے، اچھی خبر آ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں جب وہاں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور منڈے کو موسٹ لائکلی جو بات ہو رہی ہے کہ شاید منڈے کو مذاکرات ہو اسلام آباد کے اندر، یہ بہت پازیٹیو ہے۔ اس سے پہلے کوئی پرووکیٹیو اسٹیٹمنٹس نہیں آنی چاہیے، مسل فلیکسنگ نہیں ہونی چاہیے، پریشر ٹیکٹس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس وقت بالکل فرینڈلی مارٹ میں تعریف کریں کہ یس ایران ہے نے بہت اسٹیپ فارورڈ لیا ہے، انہوں نے ہماری کافی حد تک باتوں کو سنا، اچھے طریقے سے بات سمجھ آئی ہے، اور اب ہم کافی نزدیک معاہدے پہنچے۔ دیز طرح کی باتیں کرنی چاہیے، اور پاکستان کے کردار کو میرے خیال میں دنیا یاد رکھے کہ جس بالکل طریقے سے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس آپ نے اتنی محنت کی، 3 دن ایران میں رہے، آپ سوچیں وہاں رہ کے ایران سے کی لیڈرشپ کے ساتھ اور امریکن لیڈرشپ پر ہی واز آلویز ان ٹچ، اور اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔
حارث صاحب یہ بھی کہیے گا کہ چند روز میں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے، یہ اس بات کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے، صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے. اب اسلام آباد میں آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جب منڈے کو موسٹ لائکلی جو ریومرز یہی ہیں رپورٹلی کہ منڈے کو شاید مذاکرات ہو جائیں، اور اس میں اگر وہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 95% تمام جو تھے اریٹینٹس وہ ریموو ہو گئے ہوں گے، آپس میں کافی حد تک تصفیہ ہو گیا ہوگا، پوائنٹس ایگری ہو گئے ہوں گے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہوگی، دونوں کے لیے فیس سیونگ ہوگی، دونوں مالک دونوں کین اپنے عوام کو بتا سکیں گے کہ ہم نے ان کے لیے بیسٹ پاسبل جو تھا وہ راستہ نکالا ہے. کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت اپوزیشن ہے، اپنے عوام کی بڑی ہے، اس کے بعد وہاں پر سینٹ اور کانگریس میں ان کے خلاف بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے، نیٹو ان کے ساتھ نہیں ہے، مڈل ایسٹ ان سے ناراض ہے، یورپین یونین ان سے ناراض ہے، اس لیے ان کے لیے بھی بہت مشکل حالات ہیں. ہی وانٹس ٹو گو، اس تصفیے کو چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں انہوں نے پوری ملٹری مائٹ استعمال کرنے کے باوجود وہ ایران کو شکست نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نیوی ختم کر دی، ایئر فورس ختم کر دی، میزائل کیپیسٹی کو کم کر دیا، نیوکلیئر کیپیسٹی کو کم کر دیا، ایران کے رجیم کو میں نے اس طرح کم کر دیا کہ 50 کے قریب پہلے دن ہی ان کے خاص طور پر انہوں نے ریبر کو بھی شہید کر دیا. یہ وہ ڈن بٹ اسٹل رجیم چینج نہیں ہوئی ہے، میزائل کیپیسٹی ان کی اس طرح قائم ہے، لائک وائز اسٹریٹ ہارموز کو وہ نہیں کھول سکے. تو میرے خیال میں اس لیے بٹ اسٹل فیس سیونگ کے لیے وی شوڈ دونوں سائڈ کو بالکل ٹھیک ہے اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کریں جس سے اس میں کوئی تسلسل آ جائے. So it has to be done broadly، اس کو بل لے کے آگے چلیں. بالکل صحیح بات ہے. دفاعی تجزیہ کار احمد سعید مناز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ جمیل احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. احمد سعید مناز صاحب میں پہلے آپ کی جانب آؤں گا. جیسا کہ حارث نواز صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ دکھائی دیتا ہے ہمیں. ظاہر ہے اتنے سالوں کے بعد یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایفرٹ شامل ہیں، پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں وہ ایفرٹس بھی ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل. لیکن ایسے میں اب جیسے کہ دوبارہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کو اگر بند کیا جا رہا ہے اور ایران یہ شکایت کر رہا ہے کہ جو بلاکیڈ ہے اس کو امریکہ نے اب تک ختم نہیں کیا ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ پھر نہیں ہونی چاہیے جب ایسی سفارتی کوششیں ہو رہی ہیں اور ڈیل کے اتنے قریب پہنچ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل ٹھیک ہے، کل رات جب اپنے ہرمز کھولنے کی خبر آئی تھی تو ہم بہت آپٹیمزم کے ساتھ تمام سینیریو کو دیکھ رہے تھے، بہت آپٹیمسٹک بھی تھے، وی ور سیلیبریٹنگ آلسو. بٹ دین سڈنلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے کچھ ہوسٹائل اسٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی، جیسے کہ ان کی پرسنالٹی ہے. انہوں نے کہا جی اگر بدھ تک یعنی جو لاسٹ ڈے ہے اس کا جو ایگزسٹ کرتا ہے، اگر اس وقت تک کسی ایگریمنٹ پہ نہ پہنچے تو میں دوبارہ سے اس کو بامبنگ کر دوں گا. تو لہٰذا اس کو اگر آپ پیچھے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن اسٹل دیر آر پیراڈاکسل کائنڈ آف سچویشن آلسو. لیکن اگر اس کو ہم پیسمسٹ لینس سے بھی اگر دیکھیں تو شاید کچھ تھوڑا سا وقت مزید لگے گا. ابھی اس وقت ایک دم سے ایگریمنٹ پہ پہنچنا شاید مشکل ہوگا، کیونکہ ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں جو امریکنز کسی بھی ایگریمنٹ میں اگر رہے ہیں تو اگر 1951 کا کورین جو ایگریمنٹ تھا ان کا کوریا کے ساتھ، 51 سے 52 یعنی 2 سال اسکت لگے تھے. پھر ویتنام کے ساتھ جب انہوں نے معاہدہ کیا تو 68 سے لے کے 73 تک انہوں نے نیگوشیٹ کی، 5 سال وہاں پہ لگے تھے. پھر 21-22 مہینے JCPOA کرتے ہوئے وہاں پہ ان کو لگے تھے. جب